الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. ایک اللہ والے اپنی پستی، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی بندگی اللہ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں. اور نسبت دیکھیے دے رہے ہیں کس کی؟ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں یعنی مسلمانوں کی، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. وہ کہہ رہے اے ہمارے اللہ، ہم پر حالات آئے ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، دشمن کی یلغار ہے، للکار ہے، ہمیں دشمن کھانا اور چبانا چاہتا ہے، ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے. اے ہمارے مالک، اے ہمارے اللہ، ہمیں دشمن صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے. اس لیے ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اگر ہماری مدد نہ کیے تو یہ دشمن یہ کہیں گے کہ ان کے پاس خدا ودا نہیں ہے. یہ سب ایسے ہی خالی بکواس کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ہماری مدد ہی فرمائیں. وہ یوں اپنی بندگی کا اظہار کر کے اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں. اخبار آپ پڑھ رہے ہیں، موبائل وغیرہ میں آپ خبریں بھی دیکھ رہے ہیں کہ حملے مختلف قسم کے دشمن کر رہا ہے. کبھی مسجد کا بہانہ، کبھی عیدگاہ کا بہانہ، کبھی کوئی بہانہ. بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے جذبات سے کھلواڑ ہو رہا ہے، ہمارے جذبات کو ایک طرح سے ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے یا کریدا جا رہا ہے کہ دیکھیں واقعی میں ان میں دین کا جذبہ ہے کتنا. مسجد، مدرسہ یا عیدگاہ یا دیگر اور جو ان کے دینی قلعے ہیں، ان کے اندر دیکھیں کتنا اس کی قدر، کتنی عظمت ہے. ابھی شاید دشمن کا یہ بھی مقصد ہو، لیکن یاد رہے دشمن جس دور میں بھی اور جب جب ایمان والوں کو للکارا ہے تو سب سے پہلے ایمان والے نے اپنے اللہ، اپنے خالق کے در پر آ کے دستک دی ہے کہ میرے مولا، میرا دشمن میرے پیچھے لگا، تو ہماری مدد فرما، تو ہمیں بچنے کا راستہ دکھا. تو جس دور میں مسلمانوں نے اللہ کی طرف توجہ کیا، اللہ کی طرف رخ کیا، تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی.
آج چونکہ ہماری توجہ دنیاوی اعتبار سے دنیا میں کھو گئے اور ہم دنیا کی شیرینی چکھنے میں لگ گئے، اور جبکہ دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ بڑی شیرینی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا حلوۃ خضرا، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی شیریں ہے، بڑی ہری بھری ہے۔ ہم کو آپ کو اللہ نے یہاں امتحان کے لیے بھیجا، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے بندے یہاں کیسے رہتے سہتے ہیں۔ اگر ہم آپ اللہ کے فرمان کے مطابق رہیں گے، نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ کبھی رسوا نہیں ہوں گے، کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، کبھی خائف نہیں ہوں گے، کبھی مرعوب نہیں ہوں گے انشاءاللہ دشمن سے۔ خائف وہ ہوتا ہے، مرعوب وہ ہوتا ہے، متاثر دشمنوں کی طاقت سے وہ ہوتا ہے جس کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے غور کیجئے گا، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ بڑی شیریں ہے، بڑی ہری بھری ہے، یہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچتی ہے۔ اور جب بندے کھینچتے ہیں، ایک دوسرے موقع پہ فرمایا، یہ بھی مشکاۃ شریف کی روایت، آپ کہیں گے واہ، جب سنو تب یہ مشکاتیں کا حوالہ دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے مشکاۃ شریف حدیث کی ایک ایسی کتاب ہے جس میں اکثر ساری کتابوں کی احادیث جمع ہے، اس میں بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے، اور دیگر سیاہ ستہ جتنی ہے سب اس میں موجود ہے الحمدللہ۔ اس لیے بڑی نایاب کتاب، بڑی مقبول کتاب۔ سنیے، ایک موقع پہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جیسے تم ایک دوسروں کو دعوت دیتے ہو کھانے کی، ایسے دشمن ایک دسترخوان پہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ اور جانتے ہو دعوت کس چیز کی ہوگی؟ تو صحابہ نے کہا پیارے آقا بتائیں کس چیز کی ہوگی؟ کہا وہ تمہیں مٹانے کی پلاننگ کے لیے دعوت ہوگی۔ وہ ایک جگہ اکٹھا ہوں گے، ایمان والوں کو مٹانا چاہیں گے، برباد کرنا چاہیں گے۔ تو کہا کہ پیارے آقا کیا ہم لوگ تعداد میں اس وقت کم ہوں گے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بہت زیادہ ہوگی۔ تو کہا پھر دشمن کی اتنی ہمت ہمیں مٹانے کی پلاننگ کرے گا جبکہ ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے؟ کہا اصل میں تم لوگوں کے اندر ایک مرض پیدا ہو جائے گا، وہن کا۔ تو صحابہ نے باقاعدہ استفسار کیا اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ کہا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کس بلا کا نام، کس بیماری کا نام ہے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے کراہیت آ جائے گی۔ ہم لوگ ذرا جائزہ اپنا اپنا لے لیں، کیا دنیا کی محبت نہیں ہے یہاں؟ کیا موت سے ہم لوگ نہیں گھبرا رہے ہیں؟ کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ حقیقت میں دیکھ لیجیے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا نا کورونا آیا، جس کو بھی سنو وہی کرہا پینے لگا تھا بنا بنا کے کہ کہیں کورونا نہ پکڑ لے، جو مرنے سے ڈر لگ رہا تھا، اور عجیب عجیب بیماریاں خود ہی پیدا کر رہے تھے کرہا پی پی کے، پکا پکا کے۔ اکثر لوگ حکیم بن گئے تھے، کیوں؟ موت نہ آئے۔ ارے یہ تو آنی ہے، آئے گی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، یہ ہمارے تمہارے اللہ کو صرف پتہ ہے، لیکن آئے گی، آئے گی۔ موت سے کس کو روستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ جب بشر آتا ہے دنیا میں تو کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے، لگی ہے پیچھے۔ حکم ہوگا اللہ کا تو ہمیں دبوچ لے گی اور لے جا کے اللہ کے دربار میں پٹک دے گی اور کہے گی یہ ہے آپ کا بندہ، لیجئے سوال کیجئے۔
یہ میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، اور ہم سے آپ سے ہمارا تمہارا پروردگار سوال کرے گا۔ تو دشمن سے خائف، دشمن سے متاثر وہ ہوتا ہے جس کا بھروسہ اللہ پر کمزور ہوتا ہے۔ اور یہ بھروسہ کمزور کیوں ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، موت سے کراہیت کی وجہ سے۔ دنیا کی محبت دیکھیے، ایک عجیب و غریب قصہ سناتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ جب اتنے بڑے عابد پر جو دن رات اللہ اللہ کر رہا تھا، جب اس پر دنیا ایسی سوار ہوئی اور اسے اتنی شیریں لگنے لگی کہ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے آ کر ٹکر لینے لگا۔ اتنا دماغ دنیا خراب کر دیتی ہے، اتنا انسان کو دنیا بدحواس کر دیتی ہے، اتنا انسان کو دنیا پاگل بنا دیتی ہے کہ سامنے والے ہستی کو بھی یہ انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے دعا کیجئے، اے اللہ وہ مال نہ دیجئے جو ہمارا دماغ چلا دے، جو ہمیں بہکا دے۔ مال یہ سب بہکا سکتے ہیں، یہ ایک ایسی طاقت ہے، اس کا ایک ایسا نشہ ہے۔ آدمی شراب میں کیا نشہ وہ ہوگا جب اس کا سوار ہوتا ہے نشہ۔ اللہ ہم سب کو، پوری امت کو بچائے۔ سنیے وہی مظاہر حق جو ہے مشکات شریف کی شرح، اس کے 4 جلد میں بڑا تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے اسی حدیث کے ضمن میں، الدنیا حلوۃ خضرہ میں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بھی بچو اور عورتوں کے فتنوں سے بھی بچو۔ اس لیے آپ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ یہ تو دعا میری زبان زد ہو گئی ہے، چونکہ اکثروں کا آنا جانا میرے ہاں، اس لیے میں تو بھائی ڈر کے مارے روز مانگتا ہوں اللہ بچائے فتنے سے، دنیا کے بھی فتنے سے بچائے۔ اب سنیے، بہت بڑا عابد تھا بنی اسرائیل میں، بلعام باہور نام تھا۔ اتنا بڑا عابد تھا کہ مستجاب الدعوات تھا۔ مستجاب الدعوات اس بندے کو کہتے ہیں جس کی دعا اللہ پاک رد نہیں کرتے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے۔ یوٹیوب پر میری یہ کلپ موجود ہے، جس کو مستجاب الدعوات بننا ہے وہ طریقہ وہاں سیکھ لے، انشاءاللہ ملے گی۔ 5-6 منٹ کی ویڈیو ہو مشکل سے۔ میرا نمبر یوٹیوب پہ جیسے آپ سرچ کریں گے فوراً کلپ ملے گی، نام اس میں لکھ دیں مستجاب الدعوات بننے کا طریقہ، وہ آ جائے گی۔ بہت آسان دعا ہے، بنیے اور دعا خوب کیجیے۔ اس وقت کس طرف سے ہمارے آپ کی عزت پر، گھر پر، بچوں پر، دکان پر حملے ہو جائیں اور کب پولیس دبش ڈال دے کوئی بھروسہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور بغل والے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور ان کو یوں لگتا ہے یہ تو ان کے ساتھ ہے نا، ہمارے ساتھ تھوڑی۔ واہ بھائی، آج وہ ہمارے ساتھ، کل تمہارے ساتھ معاملہ ہونا ہے، دیکھیں گے۔ لیکن نہیں، پچھلے ہفتہ بیان ہوا، ہمدرد بنیے، خیر خواہ بنیے، بدخواہی سے توبہ کیجئے، انشاءاللہ ایک بھرپور طاقت اپنے اندر بھی اور پاس پڑوس کے بھی اندر موجود آپ پائیں گے انشاءاللہ۔ بزدلی نکل جائے گی انشاءاللہ۔ مستجاب الدعوات تھا، کوئی دعا اس کی رد نہیں ہوتی تھی، اور اکثروں کو پتا تھا یہ مستجاب الدعوات ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا لشکر لے کر جبارین کے مقابلہ میں نکلے، شام کے علاقہ میں کنعان کی طرف، وہاں ڈیرا ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کی بستی والوں کو پتہ چل گیا ہم پر حملہ کریں گے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو اسی بستی میں یہ بزرگ بلعام باہور رہتا تھا، سارے لوگ دعا کرانے۔ ہاں جب وقت پڑتا ہے نا تب حضرت کہنا تو بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے بعد پھر مت پوچھو مولانا ارے وہ مفتیا، وہ کا مفتی کا شرم لگا تھی۔ واہ بھائی، ایسے بد زبان ہم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور یاد رکھیں بد زبان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوا کرتی، بد زبانی بہت برا فعل ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف جائے گی، ورنہ اس پر ابھی چند باتیں کر دیتا، پھر کر دوں گا کبھی انشاءاللہ۔ سنیے اصل بات جو ضروری ہے،
چونکہ خوف و ہراس ہر طرف پھیلا ہوا ہے، بدامنی چھا رہی ہے ملک میں، اکثر لوگ بے چین ہیں، بڑے بڑے لوگ جتنے ہیں، چاہے وہ دنیا کے عہدے پہ ہو، چاہے ہمارے دین کے عہدے پہ ہو، چاہے مدرسے والے ہوں، چاہے امام ہو، ہر ایک بے چین بدحواس ہے۔ وہ سوچتا اپنی قوم کو کیسے بچائے، اور قوم اتنی بیوقوف بنی ہوئی ہے مت پوچھو، ساس بہو لڑنے میں مست ہے، بیٹا اور باپ بٹوارے میں اسی میں الجھے ہوئے ہیں، بھائی بھائی الجھے ہوئے ہیں، وہ کھتوا مجھ کو چاہیے، یہ دکانیاں مجھ کو چاہیے۔ عجیب حالت مسلمانوں کے گھروں کی ہے، لگتا ہی نہیں ہے ان میں قوم ملت کا درد ہے۔ 99% آپ کو ایسے ملیں گے، 99 جو قوم ملت کا درد جانتے تک نہیں۔ اکثر تو یہ کہہ دیتے ہیں ہم میں کہا لیے دیکھ ہے، وہ تو گیان واپی مسجدیت معاملہ ہے نا، وہ تو فلانے مدرسک معاملہ نا، وہ تو کل بریلی ہے مبارک پور میں، اشرفیہ میں، وہ پر بلڈوزر چلے ہم میں کہا لیے دیکھ ہے، کونو ہمارے بیت العلوم پہ چلا ہے۔ واہ بھائی واہ بھائی، یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ ارے کم سے کم 2 رکعت صلاۃ الحاجت تو پڑھ کے اللہ سے مدد تو طلب کر لے، اگر کچھ نہیں کر سکتے 10-20 روپیہ صدقہ تو کر دے تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کچھ تو اللہ کے لیے کرے تاکہ ہم پر تم پر وہ مہربان ہو جائے۔ اللہ کی پناہ۔ بہرحال دیکھیے ان سبوں کو بھی پتا تھا کہ اگر تکلیف سے بچنا ہے، مصیبت سے نجات چاہیے تو حضرت سے دعا کرا لیں۔ کیوں؟ یہ مستجاب الدعوات ہے، ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اور یہ بھی لکھا ہے اسے اسم ذات، اسے جو ہے اسم اعظم بھی معلوم تھا۔ اسم اعظم اس دعا کو کہتے ہیں پڑھ کر جب مانگی جاتی ہے تو اللہ پاک دعا رد نہیں کرتے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے اسم ذات اللہ کا جو یہ نام ہے، اللہ کہیے، اللہ اللہ اللہ، یہ بھی اسم اعظم ہے۔ جب ہم آپ کہتے ہیں اے ہمارے اللہ، تو ہم پر آپ پر ان کو بڑا پیار آتا ہے، اس لیے جب دعا مانگا کرے تو یہ کہہ کے مانگا کرے، اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مختلف دعائیں ہیں۔ بہرحال اسے اسم اعظم کا بھی معلوم تھا، یہ اتنا پہنچا ہوا تھا۔ بہرحال قوم آئی اور کہا دعا کریے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ تو بلعام باعور نے کہا ارے تم سب پگلے ہو کیا، پورے بیوقوفے ہو؟ کہا کیا ہوا حضرت؟ کہا میں وہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، نبی ہے، اور میں ایک بزرگ ہوں، بزرگ کی کوئی حیثیتیں نہیں ہیں نبی کے سامنے، تو میں ان کے لیے بد دعا کیسے کروں گا؟ تو کہا حضرت اب آپ کا کوئی حل نکالنا آپ سمجھیں۔ تو کہا اچھا آج رات میں استخارہ کرتا ہوں۔ ہم لوگ تو استخارہ بھی بھول گئے، نعوذ باللہ، اتنی باتیں آ رہی، کون سی کہوں کون سی چھوڑوں۔ ہاں کہو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے جاؤ دعا کرو، تمہارے بیٹے کی انشاءاللہ جو وہاں تنخواہ پھنسی ہوئی ہے جاؤ مل جائے گی۔ ارے مولانا صاحب یہ صلاۃ الحاجت کا ہوتی ہے؟ واہ بھائی، استخارہ کرو اگر تمہیں لڑکی کا نکاح کرنا ہے، لڑکے شادی کرنی ہے، بہو لانی، استخارہ کرو 2 رکعت پڑھ کے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کون چیز کا نام ہے؟ مسلمان اتنا نابلد ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے رابطہ کیسے کیا جاتا ہے، اللہ سے جوڑ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اللہ کی طاقت کو زمین پر اتارا کیسے جاتا ہے، یہ سیکھے گا کب؟ خالی شکایت میں لگا رہے گا، گھر کے بٹوارے میں لگا رہے گا۔ ادھر دیکھیے کیا کہہ رہا ہے بلعام باؤ، آج رات استخارہ کروں گا پھر کل صبح جواب دوں گا۔ بہرحال رات میں جب استخارہ کیا تو خواب نظر آیا اس کو، اللہ پاک نے خواب دکھایا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ سن لیجئے، استخارہ اگر آپ کریں گے ضروری نہیں ہے خواب آئے ہی، ضروری نہیں ہے، ہاں استخارہ کرنے سے برکت آ جاتی ہے۔ بہرحال صبح جب لوگ آئے تو کہا کیا ہوا؟ کہا رات اللہ پاک نے خواب دکھایا ہے کہ اے بلعام باعور تو میرا ولی ہے اور سامنے میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ ہے، اگر تو نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھ تیری ولایت سلب کر لوں گا اور تجھے بھی اپنے دشمنوں کی فہرست میں ڈال دوں گا، اس لیے میں بد دعا نہیں کر سکتا۔
تو قوم والوں نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں یہ حضرت مانیں گے. تو گئے سونا چاندی ہیرے جواہرات اس وقت کا جو سکہ تھا روپیہ پیسہ وہ لے کے آئے اور حضرت کو نذرانہ پیش کیے. اب حضرت نے جب دیکھا فقیر آدمی گوشۂ تنہائی میں رہنے والا اللہ اللہ کرنے والا, جب اتنا مال دیکھا وہی کہا نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا حلوۃ خضرہ, دنیا بڑی شیریں ہے بڑی ہری بھری ہے. بس دنیا کی شیرینی پر حضرت بلعام با اور کو پانی آ گیا اور زبان کہتے نا اتنی بڑی بڑے لالچ میں لٹک آئی. ایک بددعائی تو کرنا ہے, جب اتنی بڑی رقم ملے گی تو پھر کیا پوچھنا ہے, میری تو زندگی سیٹ ہو جائے گی. تو کہا حضرت یہ ہدیہ لائے ہیں بس بددعا کرنے کے لیے, آپ بددعا کر دیں. ایک نظر دیکھا جب تو نظر پھسل گئی. کہا ٹھیک ہے, اچھا تم لوگ اگر نہیں مانتے ہو رکھو رکھو ہدیہ, چلتا ہوں کرنے. ابھی اپنے گدھے پر سوار ہوا, اللہ پاک نے منع کیا ہے اس کے باوجود یہ جا رہا, گدھے پر سوار ہوا اور گدھا جب چلا بستی سے اس پہاڑ کی طرف تو فرشتے اس گدھے کو مار مار کے بھگا رہے ہیں اور ہکا رہے ہیں, ادھر مت جا ادھر چل ادھر چل. وہ ادھر لے جا رہا ہے اور فرشتے مار کے اس کو ادھر بھیج رہے ہیں. آخر میں اللہ پاک نے اس گدھے کو قوت دی بولنے کی اور گدھا کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے فعال لما یرید, وہ جو چاہے جیسے چاہے کر ڈالے, جس کو چاہے زبان دے دے. گدھا کہہ رہا بلعام خبردار, فرشتے تو مار مار کے مجھ کو الٹے بھیجتے ہیں اور تم مار مار کے اس طرف لے چل رہے ہو. اب تم ہی بتاؤ کیا میں بیوقوف ہوں, میں تمہاری مانوں گا, اس لیے میں اللہ کی مانوں گا فرشتوں کی مانوں گا. واہ, گدھا اللہ کی ماننے کو تیار ہے, لیکن انسان جب مال دیکھ لیتا ہے تو اس کی کھوپڑی جو ہے عجیب و غریب رقص کرنے لگتی ہے, ناچنے لگتی ہے, دماغ خراب ہو جاتا ہے, یہ ماننے کو تیار نہیں. لکھا ہے گدھا کو چھوڑ کر وہیں سے پیدل چل پڑا اور گیا بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو قوم والے بھی سمجھ گئے تھے کہ اس کو مال وغیرہ دے کے ہدیہ ودیہ دے کے ہم لوگوں نے راضی تو کر دیا ہے, لیکن اس پر بھروسہ نہ کیا جائے, پتہ نہیں یہ کام اپنا کرے گا کہ نہیں کرے گا. چلو پیچھے لگے رہیں, دیکھیں واقعی میں بس وہ لگے تھے. اور ادھر اللہ پاک نے اس کی زبان کی طاقت کھینچ لی, کس کی, بلعام باور کی کھینچ لی. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم کے ان کی لشکر کے حق میں یہ بددعا کا جملہ جو کہتا تھا, وہ بددعا کا جملہ بجائے ان کی قوم کے نکلنے کے, جن لوگوں نے روپیہ پیسہ دیا تھا ان کے لیے نکلنے لگا, الٹا ہونے لگا. ان لوگوں نے سن لیا, پیچھے سے کہہ رہے ہیں اے حضرات اسی لیے پیسہ دیے ہیں, ہم لوگ اپنے بددعا کے لیے دیے ہیں کہ سامنے والوں کو بددعا دینے کے لیے دیے ہیں. تو بلعام کہہ رہا ہے کہ کیا کروں میں تو بددعا انہی کو دے رہا ہوں, لیکن میری زبان پھسلا دی جاتی ہے. تو اللہ پاک کو غضب آ گیا, جوش آ گیا اور اللہ نے کہا ہے میرے فرشتے جا اس بدماش کی زبان کو کھینچ کر سینے تک لٹکا دے تاکہ ان بدبختوں کو پتہ چل جائے کہ میری طاقت میرے موسیٰ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. فرشتہ آیا, زبان کھینچ لیا. جب زبان کھینچا تو لٹک گئی. لیکن دیکھیے انسان جب بدماش ہو جاتا ہے, سرکش ہو جاتا ہے, اللہ کا باغی ہو جاتا ہے, تو دیکھیے اس کا دماغ کس حد تک خراب ہوتا ہے. اس کے باوجود بجائے توبہ کرنے کے کیا کہہ رہا ہے, رکو رکو, مال کی وہی محبت. الدنیا حلوۃ خضرہ, بڑی شیریں ہے دنیا, بڑی ہری بھری ہے. دیکھیے کشش کیسی آئی اور کیسی سمائی. کہہ رہا قوم والوں سنو سنو, ابھی گھبراؤ مت. کہا کیا, کہا ابھی ایک بات اور باقی ہے. دیکھ رہے ہیں زبان لٹک رہی ہے, بول نہیں پا رہا ہے, اور پھر بھی کہہ رہا ابھی ایک بات اور باقی ہے. کہا کیا, کہا تم لوگ ایسا کرو, اپنی لڑکیوں کو جو جوان ہیں اور عورتوں کو سجا دھجا کے دلہن کی طرح میک اپ کر کے کچھ
سامان بیچنے کی غرض سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھیج دو، تاکہ ان کی قوم کا کوئی آدمی جب انہیں دیکھے تو لٹو ٹٹو ہو جائے اور منہ کالا کر لے۔ یاد رہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی قوم پر اللہ کی کھلی مدد آئی ہوئی ہے۔ اگر ان کی قوم کا کوئی بھی ایک فرد یہ جرم کر دیا زنا والا تو پوری قوم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا، یہ کام کروا دو۔ یہود و نصارہ کی یہ چال شروع سے چلی آ رہی ہے، جب وہ ہار جاتے تو اپنی لڑکیوں کو لگا دیتے ہیں۔ اب کیا تھا، وہ لڑکیاں سامان بیچنے کی غرض سے لگ گئیں۔ اس میں ایک عورت تھی، بڑی خوبصورت، سامان بیچتے بیچتے وہ ایک خیمے کے پاس سے گزرنے لگی۔ وہاں ایک آدمی تھا، سردار تھا، زمزم بن سالون نام کا۔ اس نے اس عورت کو جب دیکھا تو اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے جب کوئی حسین عورت دیکھو یا کوئی بھی عورت دیکھو تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر دیں۔ نہ دیکھنے سے دل پھر پریشان نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ اگر نگاہ پڑ گئی ہو ایک، پھر بات سنو، انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا۔ جیسے آپ چل رہے ہیں، کوئی خاتون آ گئی اور اچانک نگاہ پڑی لیکن آپ نے ہٹا لیا، آپ سے حرام ہوا نہیں، اچانک نگاہ پڑی، آپ کو سمجھ میں آیا عورت ہے، آپ نیچی کر لیے گردن، اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کے لیے آپ نے گردن نیچی کر لی، یہ حرام میں نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن اتنا بھی دیکھنے کا اثر نفس 72 گھنٹہ پورے دیتا رہتا ہے۔ دیکھ لیے ہوتے، کون دیکھ رہا تھا؟ کون تم کو غلط سمجھتا ہے؟ دیکھنے تو تھا، توبہ کر لیتے، 2 رکعت پڑھ لیتے، سورہ یاسین پڑھ لے، وغیرہ وغیرہ، یہ تقریر کرنے لگتا ہے۔ نہ دیکھنے کا اثر 72 گھنٹہ رہتا ہے۔ اگر ہم نے آپ نے دیکھ لیا تو بتائیے دل کتنا گندا ہو جاتا ہوگا، اندازہ کیجیے۔ یہ دیکھ لیا، دل بے قابو ہو گیا زمزم بن سالون کا، اور پکڑ کر اپنی باہوں میں لے کر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہہ رہا ہے یہ عورت مجھے پسند ہے، میں اپنا منہ کالا کرنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ سردار تھا، بغاوت پھیلنے کا خطرہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا کہ ایسا مت کرو، رک جاؤ، اللہ کی غداری مت کرو۔ نہیں مانا، جیسے منہ کالا کیا اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ 70,000 موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ اب سنیے آگے، یہ جب عذاب دیکھا تو ایک ہارون علیہ السلام کا بیٹا تھا، پوتا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا ایک پوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے محافظ دستوں میں تھا، تلوار لے کے کچھ ادھر کھڑے رہتے تھے، کچھ ادھر، کچھ محافظ دستے تھے جس کو سائیڈو آج کل ہم لوگ بولتے ہیں، اس میں سے تھا۔ اس نے آ کے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، دادا جان یہ حرکت کس نے کی ہے جس کی وجہ سے ہم پر عذاب ٹوٹا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فلاں نے۔ تو اسی وقت وہ تلوار کھینچ کے آیا اس کے خیمے میں، اس عورت کو اور زمزم بن سالون کو، دونوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا کہ اللہ ہم گنہگاروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیے جو ہمارے بس میں تھا، ہماری قوم کو اب معاف کر دیجیے۔ بہرحال اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ کہنا یہ ہے اس طرح سے پھر موسیٰ علیہ السلام ان پر حملہ آور ہوئے، سرخرو ہوئے۔ بلعام اور جیسا بزرگ برباد ہوا، اس کی بستی والے برباد ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ وہ اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی نہیں سنے، اور گناہ پر گناہ، غلطی پر غلطی کرتے رہے۔ ایسے ہم لوگ ہیں، اتنے بدمعاش ہو چکے ہیں، دنیا میں اتنا پھر چکے ہیں، جبکہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہاں جو کچھ بھی ہے دنیا کا تمہارے پاس ساز و سامان، یہ ایک دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے نکلو۔ جو کچھ ہم آپ نیکی کر لیں گے، اعمال صالحہ کر لیں گے، خیرات زکوٰۃ دے لیں گے، یہی اللہ کے یہاں قبول ہی مقبول ہے۔
اسی سہارے ہماری تمہاری مدد اللہ پاک کروائیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ جو حالت بنی ہوئی ہے اس وقت قوم کی خوف اور ڈر والی، یہ اللہ پر نہ بھروسہ ہونے کی وجہ سے ہے، یقین پھسپھسا ہونے کی وجہ سے ہے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، تو ڈٹ کر آدمی گناہوں سے مقابلہ کرتا ہے کہ نہیں ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، ہم اللہ کی غداری نہیں کریں گے، بلکہ خود ہم گناہ سے بچیں گے، لوگوں کو بچائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ہم متقی رہیں، اور متقی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جیسا کہ اللہ پاک خود کہتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالحین کا سرپرست اللہ ہے، نیکوکاروں کا سرپرست اللہ ہے۔ جس کی سرپرستی اللہ فرمائے، جس کا نگہبان اللہ ہو، اسے کون برباد کر سکتا ہے؟ تو ہماری تمہاری سرپرستی اللہ پاک فرما رہے ہیں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شرط ہے ہم ادھر رجوع تو کریں، اللہ کی طرف انابت تو کریں، اللہ کو پکار کر تو دیکھیں، ہماری پکار پر ضرور لبیک کہیں گے۔ اس لیے دوستوں سستی اور غفلت چھوڑیں، جیسے رمضان میں نماز کی پابندی کر رہے تھے، تلاوت کی پابندی ہم لوگ کر رہے تھے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہے تھے، آئیے پلٹ آئیے، غداری سے توبہ کیجئے، اللہ سے یاری جوڑ لیجئے، اور اللہ پاک سے کہیے اے اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، ہمارے ملک میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر مسجدوں پر اور جگہ جگہ تمام چیزوں پر حملے ہو رہے ہیں، فقط آپ کا سہارا ہے، آپ آئیے ہماری مدد فرمائیے، آپ ہمارے سہارا بن جائیے۔ جب اس طرح ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے تمہارے ساتھ انشاءاللہ ہوگی، ہمیں تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر پائے گا۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ